میں نے یورپ میں قدم رکھا تو سب کچھ نیا تھا، سب کچھ اجنبی تھا۔ سورج کے تیور بھی مختلف تھے، موسموں کے دستور بھی نرالے۔ لیکن جو میرے لیے سب سے مختلف بات تھی وہ یہ تھی کہ یہاں بنی نوع انسان مجھ جیسے نہیں تھے۔ یہاں کے انسان خود سے پیدا ہوئے تھے، یہاں کی زمین خود سے وجود میں آئی تھی، یہاں کائنات کے اصول بھی یکسر مختلف تھے۔ یہاں سورج، چاند، ستارے، دریا، پہاڑ سب کے سب ایک حادثے کے نتیجے میں وجود میں آئے تھے، اور اپنی پیدائش سے لے کر آج تک خود سے ہی ایک توازن قائم کیے اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے تھے۔ اور میں جہاں سے ایک لمبا سفر طے کر کے یہاں پہنچا تھا، وہاں بشمول انسان ہر چیز کا خالق اللہ تھا۔ وہاں ہر سانس کے لیے میں رب کا محتاج تھا، مگر یہاں کا انسان اس محتاجی سے مستثنا تھا۔ یہاں کے فلسفے کے تحت انسان جو آنکھ سے دیکھ سکتا ہے، سائنس کے آلات سے پرکھ سکتا ہے، وہی حقیقت ہے اور وہی کلی علم۔ لیکن میرے لیے یہ فلسفہ حقیقت سے فرار سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ مجھے لگا جیسے انسان ترقی کی منزلیں طے کرتے ہوئے اور علم کے سمندر میں غوطہ زن ہوتے ہوئے خود شناس ہونے کی بجائے خود پسند ہو گیا ہے۔ اسے لگا کہ وہ ہواؤں میں اڑ سکتا ہے، مگر یہ بھول گیا کہ وہ کسی کی ہوا کا محتاج ہے۔ اس نے اپنے علم سے یہ تو جان لیا کہ کائنات کے کھربوں سیاروں اور ستاروں سے لے کر اس کے جسم کے اربعہ خلیوں تک ہر چیز میں توازن ہے، مگر اس حقیقت سے آنکھیں بند کر لیں کہ یہ توازن کیوں ہے اور کس کا پیدا کردہ ہے۔ زندگی اور کائنات اگر صرف حادثے کا نتیجہ ہے، پھر تو اس زندگی کا کوئی مقصد نہیں، اس سفر کی کوئی منزل نہیں۔ اگر کائنات کو چلانے والا کوئی نہیں تو زمین اپنے مدار سے نکل کیوں نہیں جاتی؟ انسان اپنے ارتقائی مراحل طے کر کے کوئی اور مخلوق کیوں نہیں بن جاتا؟ انسان سے بہتر کوئی اور مخلوق وجود میں کیوں نہیں آ جاتی؟ سورج اپنی حدت سے پھٹ کیوں نہیں جاتا؟ جس رفتار سے باطل نظریات میرے پردہ سماج سے ٹکراتے گئے، اسی رفتار سے میری ان سے بیزاری بڑھتی گئی۔ میرا یقین پختہ ہوتا چلا گیا کہ یہاں کا انسان سائنسی کمالات کے پردے کے پیچھے چھپ کر حقیقت سے دور بھاگنا چاہتا ہے۔ میں نے انسان کو اتنا لاپرواہ، خود سر اور خود پسند اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے زیادہ وقت فطرتی حسن، فیورڈز اور پہاڑوں پہ گزارنا شروع کر دیا۔ میں نے اپنے اندر اپنے آپ کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ میں نے واپس اپنے دل میں جھانکا تو مجھے لگا میرے اندر کچھ بیدار ہو رہا ہے۔ مجھے لگا میری روح شعوری طور پہ ایک نیا جنم لے رہی ہے۔ مجھے ایسے لگا کہ جیسے زندگی کے ہجوں کی کچھ پہچان ہونا شروع ہو گئی ہے۔ جس طرح کسی برفانی تودے میں پھنسے لوگ کسی مسیحا کو کال ملائیں، کچھ شور کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اگر آواز کا سلسلہ جڑ جائے تو وہ خوشی دیدنی ہوتی ہے۔ مجھے بھی لگا جیسے کہ کبھی کبھی کال ملنی شروع ہو گئی ہے۔ مجھے لگا میں جو بھی ہوں قدرت کے اس نظام میں بہت اہم ہوں۔ سب کچھ جو زمین اور آسمان میں ہے وہ میری بقا کے لیے ضروری ہے، لیکن یہ سب کچھ میرا محتاج نہیں۔ سورج کی بقا کے لیے میں ضروری نہیں، لیکن اس کی حدت میرے لیے ضروری ہے۔ ان وادیوں کی شادابی برقرار رکھنے کے لیے میں ضروری نہیں، لیکن میرے سکون کی خاطر یہ ضروری ہے۔ میں نے سوچوں کہ ان بھول بھلائیوں میں گم ہونے کی بجائے اپنا ایک سوال نامہ تیار کیا اور اپنے مال کے حقیقی کے سامنے رکھ دیا، کیونکہ میں اسے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے
کائنات کا خالق و مالک مانتا ہوں، تو میں نے التجا کی کہ اے مالک، میری سوچوں کی لہروں پہ برپا اس ارتعاش کو ٹھہرانے کا کوئی انتظام فرما۔